اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 حدیثیں بتاؤں گا، 2 حدیثیں، اگر اس حدیث کو آپ لوگوں نے دل سے سمجھ لیا، ویلیوز دے دی، تو آپ ہر بے حیائی سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے صرف میتھمیٹکس کے کوسچن کی طرح صرف سنا اور یاد نہ کیا یا لائٹ گزرا آپ کے ذہنوں پر، تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میں اگر پورا قرآن بھی آج آپ کو سنا دوں نا، تو آپ نے کل وہی ڈیٹ پہ جانا ہوگا جس نے ارادہ یہ کیا ہوا ہے۔ لیکن جس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کونے میں خوف ہوتا ضرور ہے، اگر وہ تھوڑا سا اس کو سکریچ کرے، ابھارے، تو یہ رک جائے گا بہت بڑی بے حیائی سے۔ اس کے سامنے لاکھوں بے حیائیاں آئیں گی، لیکن یہ اپنی نظروں کو جھکانے کی طاقت گین کر لے گا۔ اس کے اندر ایمان لیول اتنا پیک پر چلا جائے گا کہ یہ ہر چلتی ہوئی بہن، ہر چلتی ہوئی لڑکی کو اپنی بہن کی نظر سے دیکھے گا۔ ایک لڑکا تھا، اس نے آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، پھر میں 2 حدیثیں سناتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ آج کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے علی بھائی میں آج بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ریسنٹلی میری ایک بہن کی شادی ہوئی۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہتے نہیں علی سنو تو صحیح۔ سناؤ بھائی۔ یار میں جب بارات ہوئی، جب وہ بارات کے دن چلی گئی اپنے گھر اور وہ اپنے کمرے میں بیٹھ گئی دلہن کے جوڑے میں، تو میں ایک لاسٹ ملاقات کرنے کے لیے اندر گیا، اس بہن کو آخری بار دیکھنے کے لیے، اور تھوڑا سا اس کو مطلب کہ سہارا دینے کے لیے، تھپکی دینے کے لیے کہ بہن انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اچھے لوگ ہیں، اس سینس سے میں اس کے کمرے میں گیا۔ تو جیسے ہی میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں، اپنی بہن کو دیکھتا ہوں لال جوڑے میں، اور سجے دجے پلنگ میں بیٹھی ہوئی ہے، گھونگھٹ اس کا نیچے ہے اور لال جوڑے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ تو میں اپنی بہن کو جاتا ہوں اور اسے سینے سے لگا لیتا ہوں کہ بہن روتی کیوں ہو؟ کہتا ہے کہ جیسے میں نے اپنی بہن کو سینے سے لگایا نا، تو میرا یہ جو دل ہے نا، ایسا لگا کہ جیسے اس پر کسی نے بہت بھاری پتھر رکھ دیا، اور مجھے آٹومیٹکلی رونا آ گیا، اور میں اپنی بہن کو ایک عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگ گیا، اور مجھے میری بہن اتنی بے بس نظر آئی، مجھے میری بہن اتنی کمزور نظر آئی، مجھے میری بہن اتنی تنہا نظر آئی کہ میں 5 منٹ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ نہ سکا۔ میں اپنی بہن کے سامنے میرا رونا نکل رہا تھا، لیکن میں نے اپنے رونے کو کنٹرول کیا اور اپنی بہن کو کہا اوکے میں چلتا ہوں، باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ لیکن میں علی جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا اور بہن کے گھر سے رخصت ہوا، میں نے تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر کیا، اور 20 کلومیٹر میں روتا رہا، میری سسکیاں بھرتی رہی، اور راستے میں جس بھی لڑکی پہ میری نظر جاتی مجھے اس میں میری بہن نظر آتی۔ ایک عجیب کیفیتوں سے گزر رہا ہوں، جو بھی لڑکی سامنے آتی مجھے وہ لال جوڑے میں دکھائی دیتی، اور سٹل میں اسی سچویشن سے گزر رہا ہوں۔ اس کا کیا حل ہے؟ میں نے کہا حل کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، ابھی تو تم نے خود کہا کہ میں نے اپنی بہن کو بے بسی کے عالم میں دیکھا، میں نے اپنی بہن کو فرسٹ ٹائم روتے ہوئے دیکھا، میں نے اپنی بہن کو فرسٹ ٹائم اکیلے دیکھا۔ میں نے کہا میری جان تجھے پتا ہے جب یہ اسکول، یونیورسٹی اور کالجز میں جو لڑکیاں آتی ہیں اکیلی، جو ہاسٹلز میں رہتی ہیں، یہ کتنی بے بس ہوتی ہے، کتنی اکیلی ہوتی ہے، کوئی اپنا ان کا ساتھ نہیں ہوتا، یہ بڑے دور سے آئی ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے لڑکے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، اور یہی تو نہیں سوچتے جس طرح یہ تم نے سوچا نا کہ میری بہن اکیلی ہو گئی، رو رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ ساری لڑکیاں چاہے بے حیا ہے، چاہے براڈ مائنڈڈ ہے، چاہے لبرل ہے، اگر تم انہیں انہی نظروں سے دیکھو گے تو یہ تمہیں بے بس نظر آئیں گی، یہ تمہیں لاچار نظر آئیں گی، یہ تمہیں کمزور نظر آئیں گی، یہ تمہیں تنہا نظر آئے گی۔ اور اگر تم نے اس چیز کو گین کر لیا، ہر لڑکی کو اگر تم نے اپنی بہن کی نظروں کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا، تو میں تمہیں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم جب بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے یا اس پوری دنیا کے لیے کچھ بھی مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے، فوراً تمہارے دعاؤں پہ فیصلے کریں گے۔ میں نے کہا اس چیز کو اپنی طاقت بنانا، اس چیز سے اپنے آپ کو ایک باشعور انسان بنانا، اور یقین کریں وہ لڑکا آج بھی تقویٰ کے اس مقام پر ہے کہ مجھے دیکھ کے اس پہ رشک آتا ہے۔
میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش یار ایسا جذبہ میرے ساتھ ہو، ایسا تقویٰ میرے ساتھ ہو۔ آج بھی اس کی وجہ سے لڑکیاں اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا انہوں نے، یقین کریں۔ اور جب بھی وہ ہمارے گھر آتا ہے تو ہماری گھر کی عورتیں آٹومیٹکلی کمروں میں چلی جاتی ہے جیسے ہی وہ نوک کرتا ہے۔ میرا بہت قریبی ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، جیسے ہی وہ گھر کے دروازے کو نوک کرتا ہے، جب ہماری فیمیلز کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ ہے، تو خود آٹومیٹکلی، حالانکہ وہ ایک دوسرے سے شری پردہ وغیرہ نہیں کرتی، لیکن جیسے ہی یہ لڑکا اندر آتا ہے تو وہ خود آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے۔ اس کا حیا اتنا زیادہ اثر رکھتا ہے، بس ایک فیصلہ تھا جو اس نے کرنا تھا، اور دیکھو اللہ نے آج اسے کتنی عزت دی۔ اور واقعی ایسا ہے کہ وہ لڑکا جب بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ حیا اللہ کے آگے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی، بہت 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 قیمتی چیز ہے۔ حدیث کی طرف آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان، یہ جو ایمان ہم دل میں لے کر گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری ول پاور ہے، جو ہمیں عبادتوں پر کھڑا کرتی ہے، جو ہمیں اللہ کے قریب رکھتی ہے، اللہ سے اٹیچ رکھتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، جسٹ بیکاز آف ایمان۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ اتنا ہی اللہ سے دور ہے، جس کے دل میں کمزور ایمان ہے وہ کمزوری کے عالم میں اللہ سے قریب ہے، اور جس کے دل میں اسٹرانگ ایمان ہے وہ اسٹرانگلی اللہ سے کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اپنے ایمان کی کوانٹٹی اور کوالٹی کی بیس پر اللہ رب العزت سے تعلق اختیار کیے ہوئے۔ تو یہی ایمان کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ شاخیں مینس پارٹس، 70 سے زیادہ پارٹس ہیں اس کے، شاخیں ہیں اس کی، اور اس کی جو مین پارٹ ہے، جو مین شاخ ہے، جو سب سے زیادہ اہم ہے، پریشیس، وہ حیا ہے۔ وہ حیا کہ جس کو 14 فروری میں ہمارے لڑکے اور لڑکیاں بغیر سوچے سمجھے اتار دیتی ہیں۔ وہ حیا کہ جو ایک پھول پر بک جاتی ہے، ایک پھول پر اتر جاتی ہے، 2 میٹھی باتوں پر نفس کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہ حیا جو لڑکی کا ایک پراؤڈ ہوتا ہے، وہ حیا جو اگر لڑکوں میں آ جائے تو لڑکے اللہ کے ولی بن جائے۔ 14 فروری کو وہ حیا چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے گفٹس اور چھوٹی چھوٹی سٹرگلز پر اس حیا کا سودا ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ایمان کی سب سے مین، سب سے اہم شاخ ہے، سب سے اہم حصہ ہے۔ تو حیا کی اتنی بڑی ویلیو ہے اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کے آگے، اور ہم اسی حیا کو کسی کی 2 باتوں کے لیے اتار دے، اسی حیا کو کسی کی 2 باتوں کے لیے اس کا سودا کر دے۔ میں اتنا اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں یہ سمجھوں گا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر سکتے۔ آپ کی قیمت اتنی ہلکی نہیں ہو سکتی، آپ کے حیا کی قیمت اتنی ہلکی نہیں ہو سکتی۔ آپ ان صحابیات کے نسلوں میں سے ہے کہ جنہیں تو یہ گوارا نہ تھا کہ میرا جنازہ بھی دن کی روشنی میں لے جایا جائے اور لوگوں کی نگاہیں میرے جنازے کے اوپر پڑے۔ جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کرنا، قبر کی طرف لے کے جانا، تاکہ میرے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ ارے لڑکوں، تم لوگ تو ایسے صحابہ کی نسلوں میں سے ہو، ایسے لوگوں کی نسلوں میں سے ہو کہ جو بڑے بڑے حیادار لوگ تھے، جن کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی آفرز آیا کرتی تھی۔ ارے یوسف علیہ السلام کو بھول گئے، عبداللہ کو بھول گئے، عمیر کو بھول گئے، مصعب بن عمیر کو بھول گئے۔ کیا کر رہے ہو یار، چھوڑو ان کو یار۔ اور دوسری حدیث جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم حیا نہ کرو تو پھر جو مرضی ہے کرو،
اگر تم میں حیا نہیں ہے اور تمہیں حیا نہیں آتی تو ٹھیک ہے، پھر جو مرضی ہے کرو، گناہ کرنا ہے گناہ کرو، لیکن پھر فری ہینڈ ہو۔ تمہیں اللہ سے حیا نہیں آتی، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حیا نہیں آتی، تمہیں اپنے ایمان سے حیا نہیں آتی، تمہیں اپنے بڑوں سے حیا نہیں آتی، تو بس ٹھیک ہے، پھر کرو جو کرنا ہے۔ پھر تمہیں کون روک سکتا ہے؟ ایک بے حیا انسان کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ یہ جسے ناچ گانے کی عادت لگ گئی ہو، جنہوں نے اسے اپنا پیشن بنا لیا ہے، اپنا کیریئر بنا لیا ہے، اب انہی کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے نا جو انہیں منع کریں گے کہ او بھائی ڈرو اللہ سے، کیا کر رہے ہو، کیوں ناچ رہے ہو، کیوں گندے کپڑے پہن رہے ہو؟ کیا ان کے گھر میں، ان کے فیملی ممبرز میں، ان کے فرینڈ سرکل میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جو ان کو ایسے کہہ سکے؟ ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن یہ لوگ ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ ان کے سامنے شیطان نے دنیا اور بے حیائی کو مزین کر دیا ہے، عادت لگ گئی ہے ان کو، تو اگر کوئی ان کو سمجھائے گا بھی تو یہ نہیں سمجھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ حیا نہیں کر رہے تو پھر جو مرضی ہے کر رہے، اوکے فائن۔ تو جب سمجھتے ہی نہیں ہو پھر مرضی ہے یار، کرو جو کرنا۔ علماء سمجھا سمجھا کے تھک گئے، قرآن کی آیتیں 1400 سال سے تمہیں سمجھا رہی ہے، اللہ کے نبی ہزاروں حدیثوں میں تم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بے حیائی کے قریب مت جاؤ، ہزاروں حدیثیں میں تم لوگوں کو حیا کا درس دے رہے ہیں، لیکن تم ہو کہ مانتے نہیں ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر حیا نہیں کر رہی تو پھر جو مرضی ہے کرو، اللہ دیکھ لیں گے، پھر بخشنا ہوا تو بخش دیں گے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری بے حیائی کے ساتھ قبول کر لیا، ہم خوش ہوں گے بھائی، ہم خوش ہوں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے ایک انسان کو آپ نے اتنی بڑی درجہ دے دیا۔ اور اگر اللہ رب العزت نے تمہیں تمہاری بے حیائی کی وجہ سے پکڑ لیا تو ہم تیری سفارش نہیں کر سکیں گے، یا اگر مجھے پکڑ لیا تو آپ لوگ میری سفارش نہیں کر سکو گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنے حیا کی حفاظت کریں۔ یہ محرم نہ محرم ہمارے معاشرے میں جب کوئی اس پہ بات کرتا ہے انہیں آکورڈ لگتا ہے۔ پڑھیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ مت کرے، اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ مت کرے۔ شیطان اور اللہ کے احکامات میں تھوڑا فرق رکھیں۔ جہاں پر آپ کو اللہ کے بہت سارے احکامات پتہ ہے، وہاں پر اللہ ہی نے آپ کو شیطان کی چالوں سے آگاہ کیا ہے کہ یہ شیطان تمہیں بے حیائی کے کاموں کی طرف لے کے جائے گا، یہ شیطان تمہیں ناچ گانے کی طرف لے کر جائے گا، یہ شیطان تمہیں ویلنٹائن ڈے جیسی بیہودہ رسومات کی طرف لے کر جائے گا، یہ شیطان تمہاری شادیوں میں مجرے کروائے گا، یہ شیطان تمہارے لیے زنا کو آسان کر دے گا، یہ شیطان تمہیں کسی کی خوبصورتی دکھا کے متاثر کرے گا، کسی کی دولت دکھا کے متاثر کرے گا، کسی کی گاڑی دکھا کے متاثر کرے گا۔ ان سارے دھوکوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے، اور پھر حکم جاری کیا ہے کہ ایسے کاموں میں مت جانا، دنیا کے حوالے مت ہو جانا، شیطان کی باتوں میں مت آ جانا۔ اور ہمیں یہ اختیار بھی دے دیا اللہ نے کہ جس برائی سے تم بچنے کی کوشش کرو گے میں اللہ ہو کر تمہاری مدد کروں گا، اور جس گناہ کے قریب تم جاؤ گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ لیکن تمہارا نفس، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں کو اللہ بدل دے، ہماری سوچ کو اللہ بدل دے۔